بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، 1446 مکمل ہو گئے اور 46 کے بعد 47 کا آغاز ہوا. یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ذی الحج پر 1446 سال ہجرت کو پورے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے جانثاروں نے ایمان کی خاطر اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو گھر بار چھوڑا، اپنی کھیتی باڑی چھوڑی، اپنے بڑے کاروبار قربان کیے، اپنے رشتے ناتے انہیں چھوڑنا پڑا، اپنا وطن اس سے ہجرت کرنی پڑی. اس تاریخی واقعے کو 1446 سال ہو گئے. دو 2025 یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش، ولادت، گوئے کہ ان کی پیدائش کو 2025 سال ہو گئے. وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. اس کی تاریخ رات کو 12 بجے بدلتی ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم سے، اس کا اختتام ذی الحج پہ. اس کی تاریخ بدلتی ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ. سورج کے غروب ہونے کے ساتھ بدلتی ہے. اور اس سال کے عنوان سے ہجرت کا یہ عنوان، اسلامی سال کا عنوان ہجرت ہے. تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے اور اس پیغام کی تر و تازگی ہے. اس لیے کہ یہ تاریخ ہر معاملے میں لکھی جاتی ہے، ہر موقع پہ لکھی جاتی ہے، ہر تحریر میں تقریباً آ جاتی ہے اور وہاں لکھا ہوتا ہے ہجری. تو اس پیغام کی تازگی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں کی اولاد میں اور مسلمانوں کی نئی نسل میں ہمیشہ یہ پیغام تر و تازہ رہے کہ اسلام بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی خاطر سب کچھ قربان ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا نفع کا ہے.
اس اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر سب کچھ لگ جائے اور ہر چیز کی قربانی دینی پڑی دے دے، یہ کم عقلی نہیں، یہ روشن خیالی ہے، یہ نادانی نہیں، بڑی سمجھداری ہے، یہ ناکامی نہیں، حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ قابل افسوس نہیں، قابل رشک ہے۔ یہ پیغام ہے۔ نیا سال، عنوان ہجرت، ہر تحریر میں، ہر معاملے میں مسلمان اس کو لکھتے تھے۔ اب تو غیروں کی تہذیب نے ایسا غلبہ پا لیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی سال کا افتتاح کا اور انتہا کب، مہینے کون سے۔ تاریخ بدلتی کب ہے؟ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، اسلامی سال کے نام بہت مشکل سے یاد ہوں گے۔ رمضان پتا ہوگا، ربیع الاول کا پتا ہوگا، اور محرم اس لیے یاد ہوگا کہ حالات خراب ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، ہر چیز بند ہونے لگتی ہے، سب کو پتہ لگا محرم آ گیا۔ لیکن عنوان کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ، منہا اربعۃ حرم، 3 مہینوں میں خاص شان ہے، ان کی خاص فضیلت ہے، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، منہا اربعۃ حرم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ تھا اور جنگیں رک جایا کرتی تھی، تلواریں نیاموں میں واپس چلی جایا کرتی تھی، ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے۔ حرمت والا مہینہ آ گیا۔ اسی مہینے کی حرمت کا تذکرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی زندگی میں بھی اس محرم کی فضیلت، خصوصیت آپ نے بتائی، اور یہ خصوصیت اور فضیلت حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو بعد میں ہوئی۔ یہ فضیلت اور خصوصیت کربلا اور حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہجرت کے 7 سال کے بعد ہوا۔ اور ویسی بھی اسلام میں شہادتوں کی کمی نہیں ہے۔ شہادتوں سے اگر کوئی دین کی فضیلت آتی اور اسے کسی خاص انداز سے منایا جاتا تو پھر تو نہ کوئی مہینہ رہتا، نہ کوئی ہفتہ رہتا، نہ کوئی دن رہتا۔ اتنی شہادتیں ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کی شہادتیں ہیں، جو اللہ کے بعد اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق کی سب سے بڑی ہستیاں حضرات انبیاء کی شہادتیں ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جہاد کا آغاز ہوا تو شہادتیں ہی شہادتیں ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ بدر، جس میں 14 شہادتیں اور بڑے لوگوں کی، جو رمضان میں ہوا۔ پھر غزوہ احد جو شوال میں ہوا، رمضان کے بعد والا مہینہ، جس میں 70 شہادتیں۔
اور اس میں اتنی ایک عظیم شہادت ہے، اور وہ اسلام کے دور کا اتنا بڑا سانحہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہے، جنہیں سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار کا لقب ملا، اور اتنا دردناک سانحہ تھا کہ آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا، ناک کان کاٹے گئے، آپ کی چہرے کی پہچان ختم ہو گئی، آپ کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا درد ہوا آپ کے دل میں کہ جب فتح مکہ ہوا تو عام معافی کا اعلان ہو گیا، سب کو معاف کرو، لیکن 8 مرد اور 4 عورتیں، فرمایا جہاں ملے ان کا خون جائز ہے، انہیں قتل کر دو۔ 8 مرد 4 عورتیں، جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ ان میں ایک شخص تھا ابن بطل، جو مسلمان ہوا اور پھر مرتد ہو گیا، یعنی نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا تھا، کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ بیت اللہ کے پاس ہے، بیت اللہ کا کپڑا پکڑی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ نہ اسے بیت اللہ کا پڑوس بچا سکا، نہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹنا اسے بچا سکا، فرمایا قتل کر دو۔ انہی میں ایک شخص تھے وحشی، ان کا بھی خون حلال تھا، جہاں ملے قتل کر دو۔ وہ فتح مکہ کے بعد طائف چلے گئے، اور انہیں پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی سفیر بن کے آئے، کسی قوم کا قاصد بن کے آئے، تو بین الاقوامی قانون کی رعایت ہوتی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ وہ کسی قوم کے قاصد بن کے آئے اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم واشی ہو؟ کہ میں واشی ہوں۔ میرے چچا کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے انہیں قتل کیا۔ تو وحشی فرمانے لگے جیسے آپ نے سنا، جیسے آپ نے سنا، بات ایسی ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ اگر تم سے ہو سکے اور تمہیں اس کی قدرت ہو تو اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، کہ تمہارا چہرہ دیکھنے سے مجھے اپنی چچی کی حالت یاد آ جائے گی، مجھے اپنے چچے کی وہ کیفیت یاد آ جائے گی، اور تمہارے بارے میں میرے دل میں کچھ ناراضگی آئے گی، تو یہ امتی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی شفقت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی شفقت، رحم، کہ امتی کے لیے دل میں قدورت آ گئی تو اس امت کی تو بربادی آ گئی۔ پر میں اتنے خیال کر لینا کہ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ مجھے اپنا چچا یاد آئیں گے اور ان کی وہ کیفیت یاد آئے گی۔ تو حضرت وحشی مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی ہو گئے، مجلس میں ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت مل گئی،